رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى أحمد المجتبى شفيع المذنبين رحمة للعالمين، وعلى سيدنا محمد المهدي المامون إمام الأولين والآخرين، وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين وتبع تابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العلی العظیم. محترمی والدی و مرشدی و محترم فخر الزام و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج جس ہستی مبارک کی بحریام ہیں ان کا نام حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو گاچیپڑے کے صاحب دائرہ ہیں. محترم سامعین، حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ خلیفۃ اللہ، مامور من اللہ، داعی اللہ، ہم سر رسول اللہ سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام سے چوتھی پشت پر آتے ہیں. اور آپ کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت بندگی میاں سید خمیر بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خلیفۃ اللہ مامور من اللہ داعی اللہ ہم سر رسول اللہ سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام. محترم سامعین، اس طرح سے آپ مہدی موعود علیہ السلام سے چوتھی پشت پر آتے ہیں. حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ 1014 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لے آئے. محترم سامعین، شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ خدمت کیا کرتے تھے. جو کوئی آپ کے گھر تشریف لے آتے آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے. کم سینی کی عمر سے ہی آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ دوسروں کا ادب کیا کرتے تھے. مرشد کے بیٹے تھے، پیر کے بیٹے تھے، مگر پھر بھی آپ میں ادب کٹ کٹ کر بھرا تھا. ہم ہماری ہر گفتگو میں، ہر تقریر میں جو چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ ہے ادب. انسان کی جو پہچان ہے وہ ادب سے ہی ہے. تو بہرحال محترم سامعین، حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کم سینی کی عمر میں بچپن میں اپنی عادت کے موافق آپ اپنے والد محترم حضرت بندگی میاں سید شاہ خمیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کر رہے تھے. تو خدمت کے دوران پیر دبا رہے تھے تو والد محترم فرماتے ہیں کہ بابا ثانیہ صاحب مانگو کیا مانگتے ہو، آپ مانگو کیا مانگتے ہو. محترم سامعین، بجائے شاہ ابراہیم کے اگر ہم ہوتے یا پھر میں ہوتا تو میں اپنے خواہشات ظاہر کرتا کہ مجھے یہ دلا دو، وہ دلا دو، فلاں دلا دو. مگر شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات دیکھیے، آپ کا مقام دیکھیے، کم سینی کی عمر ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ میرے حق میں ایمان کی دعا کریں، میرے حق میں ایمان کی دعا کریں. محترم سامعین، کم سینی کی عمر ہے، 6 یا 7 سال کی آپ کی عمر ہے، مگر آپ سے جب پوچھا جا رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ جواب دے رہے ہیں کہ میرے حق میں ایمان کی دعا کریں. تو محترم سامعین، والد محترم مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا ثانیہ صاحب آپ کی خصوصیت تھی. آپ فرماتے ہیں کہ بابا ثانیہ صاحب تجھے تو ایمان نصیب ہے، تو جس کے لیے ایمان کی دعا کرے گا اسے بھی ایمان نصیب ہو جائے گا. تجھے تو ایمان نصیب ہے لیکن تو جس کے لیے ایمان کی دعا کرے گا اسے بھی ایمان نصیب ہو جائے گا. یہ مقام ہے شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا. کم سینی کی عمر میں یہ مقام ہے، عاشق خدا ہے، مقرب الہی ہے، تو پھر جوانی بزرگی میں کیا لگنا ہوگا. بہرحال محترم سامعین، اپنی یہی عادت آپ برقرار رکھتے ہیں. چند لمحات کے بعد، چند دن کے بعد آپ کے مامو جان حضرت بندگی میاں سید نور محمد خادم کار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے گھر تشریف لے آتے تو آپ اپنی عادت کے موافق ان کی خدمت کر رہے تھے. ان کی جب خدمت کر رہے تھے تو اس خدمت کو لے کر آپ خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ بابا ثانیہ صاحب مانگو کیا مانگتے ہو. مامو جان بھی وہی کہتے ہیں کہ بابا ثانیہ صاحب مانگو کیا مانگتے ہو. تو شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ تب بھی آپ کی عمر کم سینی کی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ خودکار کے صدقے سے اگر جنت مل جاتی تو بہتر ہوگا.
جواب کیا دے رہے ہیں کہ آپ کے صدقے سے اگر مجھے جنت مل جائے تو بہتر ہوگا. تو یہاں پر حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا سامیہ صاحب جنت کیا مانگتے ہو؟ مانگنا ہے تو جنت والے کو مانگو. اگر تمہیں جنت والا مل جائے تو تم جسے چاہو اسے جنت عطا کر سکتے ہو. اب محترم سامعین، اب ہمارا مہدویوں کا یہ اثاثہ رہا ہے، ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات کے تحت ہم کبھی جنت یا پھر اس کے مقامات کو نہیں چاہے، ہم جنت والے کو چاہتے ہیں. کیونکہ یہ جو غیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم یہ وظیفہ پڑھ لو تمہیں جنت مل جائے گی، تم وہ وظیفہ پڑھ لو تم وہ کر لو، اتنے مرتبہ پڑھو اتنے مرتبہ پڑھو، مگر ان کی جو گاڑی ہے وہ جنت تک آ کر رک جاتی ہے. مگر ہم تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر عمل پیرا ہو کر اگر اسے حقیقتاً اصولی طور پر اگر اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہمیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. یہی بات نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کیا مانگتے ہو؟ مانگنا ہے تو جنت والے کو مانگو، تب جا کر تم جسے چاہو سے جنت عطا کر سکتے ہو. اب محترم سامعین، شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جب تھوڑے بڑے ہوئے، 17-18 سال سن بلوغ کو پہنچے، تو آپ مسجد میں بیٹھ کر اپنی دستار باندھ رہے تھے، یعنی پگڑی باندھ رہے تھے. تو ایک فقیر آپ کی پگڑی پر سے انگل کر چلے جاتے. فقیر یعنی فقراء دائرہ، جو ہمارے فقراء رضوان ہوتے ہیں، وہ پگڑی کے کپڑے پر سے انگل کر چلے جاتے ہیں. تو آپ اس فقراء کو بلاتے ہیں، اس فقیر کو بلاتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ آپ کو اس قدر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پگڑی وہ ہے جو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام اپنے سر پر باندھتے تھے. تو محترم سامعین، آپ نے ڈانٹتے ہیں تو وہ فقراء، وہ فقیر جاتے ہیں آپ کے بڑے بھائی حضرت بندگی میاں شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو لالگڑی کے صاحب دائرہ ہیں، ان کے پاس جا کر چھوٹے بھائی کی شکایت کرتے ہیں. تو شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلاتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں تنبیہ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ آپ کو فقیر کو اس طریقے سے نہیں ڈانٹنا چاہیے، کیونکہ وہ دنیا، اپنے گھر، اپنے اہل و عیال، تمام چیزیں چھوڑ کر ہمارے پاس آتے ہیں تاکہ ہم انہیں اللہ کا دیدار کروا سکیں، اور آپ کو اس قدر نہیں ڈانٹنا چاہیے. تو محترم سامعین، یہاں چھوٹے بھائی پگڑی کا مقام بتا رہے تھے تو وہاں پر بڑے بھائی فقراء کا مقام بتا رہے ہیں. محترم سامعین، فقراء اور مسکینوں کے تعلق سے کیا کیا روایتیں ہیں؟ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء اور مسکینوں کو بڑی محبت کیا کرتے تھے. آپ یہ دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین، مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں کی حالت میں زندہ رکھ، اور مجھے فوت کر تو مسکینوں کی حالت میں فوت کر، اور قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر، زمرے میں یعنی ان کی فہرست میں کر. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی بڑے ہستی ہیں، دنیا کی سب سے مخصوص ترین ہستی آپ ہیں، اور آپ ایسی دعا کر رہے ہیں. تو محترم سامعین، رسول اللہ کیا تھے؟ وجہ تخلیق کائنات تھے، خاتم النبیین تھے، رحمت للعالمین تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد، اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ جھاڑ پہاڑ چرند پرند، یہ آسمان زمین، یہ چاند سورج ستارے کچھ نہ بناتا. آخر میں فرماتا ہے کہ اے محمد، اگر تم نہ ہوتے تو میں اس جہاں کو وجود میں نہ لاتا. تو محترم سامعین، رسول اللہ جب اتنی مخصوص ترین ہستی ہے اور دعا یہ مانگ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا کیوں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسکین اور فقراء ہیں وہ مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. 40 سال پہلے کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اسی لیے میں فقراء سے اور مسکینوں سے محبت کرتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے ان کی فہرست میں شامل کرے. اب محترم سامعین، یہ مقام ہے فقراء کا اور مسکینوں کا. آج چند فقراء الزام کی بدولت وجہ سے دوسروں پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. ایسا نہ کریں، تاکہ جب فقراء پر انگلی اٹھائی جائے گی تو لازمی بات ہے کہ مرشدین اکرام پر بھی انگلی اٹھائی جائے گی. تو محترم سامعین، وہ گفتگو الگ ہے، ہم سیرت پر واپس آتے ہیں. تو شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نوجوانی کے عالم میں تھے، آپ ذرا رس جاتے ہیں اور اپنے طاہر بھائی حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ علیہ رحمہ کے پاس جاتے ہیں، جو حضرت بندگی میاں سید یوسف بابا بنی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں. ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں. محترم سامعین، 3 سال تک آپ شاہ قاسم کی صحبت میں رہتے ہیں. اس کے بعد 3 سال بعد شاہ قاسم مجتہد گروہ علیہ رحمہ کے خواب میں حضرت بندگی میاں سید خنویر بابا بنی اسماعیل آتے ہیں، جو شاہ نصرت اور شاہ ابراہیم کے والد محترم ہیں. شاہ قاسم کے خواب میں آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ قاسم جی، نصرت جی وہاں پر اکیلا ہے، بابا سامیہ صاحب کو ان کے پاس بھیج
دو. بابا سامیہ صاحب کون؟ شاہ ابراہیم کی عرفیت تھی. فرماتے ہیں کہ بابا سامیہ صاحب کو ان کے پاس بھیج دو. تو محترم سامعین اب شاہ قاسم بندگی میاں شاہ ابراہیم کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے بھائی کے پاس رہو, ان سے معافی طلب کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو. تو محترم سامعین جیسا ہی مرشد کا حکم نکلتا ہے, آپ ہاں یا نہ کچھ نہیں کرتے بلکہ مرشد کے حکم کو بجا لاتے ہیں. اپنا جو بھی ساز و سامان تھا, جو بھی آپ کے چیزیں تھے, وہ تمام کو سمیٹ لیتے ہیں اور اپنے بڑے بھائی بندگی میاں شاہ نصرت مقصود زمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاتے ہیں, ان کی قدم بوسی کرتے ہیں, ان سے معافی طلب کرتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں. اب محترم صاحب بجائے ان کے ہم ہوتے تو ہم فرماتے یا ہم کہتے کہ نہیں انہوں نے مجھے ڈانٹا, انہوں نے یہ کیا وہ کیا, نہیں, بلکہ شاہ ابراہیم نے تو یہ ثبوت دیا ہے کہ مرشد کا حکم کس قدر بجا لانا چاہیے, مرشد کا جو حکم ہے وہ کس قدر بجا لانا چاہیے. اب بہرحال محترم سامعین جب شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ آ گئے, یہاں پر شاہ نصرت کی صحبت میں رہ رہے تھے, اس کے بعد آپ 12 سال شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے ہیں. اب محترم سامعین جب یہ 12 سال ہو گئے تو شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فقراؤں کی ایک مجلس تھی, ایک محفل تھی, اس میں شاہ ابراہیم بھی موجود تھے. تو شاہ نصرت فرماتے ہیں کہ اگر میں تم تمام سے, یعنی اس میں فقرائیں بھی تھے اور شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے, فرماتے ہیں اگر میں تم تمام سے اپنے مامو جان حضرت بندگی میاں سید نور محمد خادم کار رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی فقیری لوں تو کوئی نہیں ٹکے گا سوائے بابا سامیہ صاحب کی, یعنی سوائے شاہ ابراہیم کے. محترم سامعین حضرت بندگی میاں سید نور محمد خادم کار رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ سیدنجی خادم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے. اب محترم سامعین روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ بندگی میاں سید نور محمد خادم کار رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے میں وہی شخص ٹک سکتا تھا جو اپنے آپ کو ناک کی نیک سے بھی بدتر سمجھے. ان کے دائرے میں انانیت, میپن, تکبر کچھ نہیں تھی. یہ لوگ اپنے آپ کو حقیر و فقیر سمجھتے تھے. یہی بات روایتوں میں درج کی گئی کہ وہی شخص ٹک سکتا تھا جو اپنے آپ کو ناک کی نیک سے بھی بدتر سمجھے. یہی بات شاہ نصرت فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں ٹکے گا سوائے بابا سامیہ صاحب. 12 سال رہتے ہیں اور محترم سامعین شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس قدر اپنے پیر کی ادب کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی محفل میں تمام لوگ بیٹھ جاتے تو شاہ ابراہیم کھڑے کے کھڑے رہتے تھے, تب تک کھڑتے تھے جب تک کہ آپ کے مرشد یعنی شاہ نصرت انہیں بیٹھنے کو نہ کہیں. اب محترم سامعین جب 12 سال ہو گئے تو شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں دوسرا دائرہ باندھنے کی اجازت دیتے ہیں, دوسرا دائرہ باندھ کر دیتے ہیں. اور جب آپ جا رہے تھے تو آپ کے حق میں 3 بشارتیں دیتے ہیں. شاہ نصرت شاہ ابراہیم کے حق میں 3 بشارتیں دیتے ہیں. ویسے تو کئی سارے بشارتیں دیتے ہیں مگر مخصوص ترین بشارتیں 3 ہیں. ایک تو یہ کہ بابا سامیہ صاحب اچھا ہے. دوسری بشارت یہ کہ بابا سامیہ صاحب کو میری جگہ سمجھو. اب اس سے کیا مراد؟ شاہ نصرت فرماتے ہیں کہ بابا سامیہ صاحب کو میری جگہ سمجھو. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا چاہتا ہے لال گڑھی ان کی قدم بوسی کے لیے, مگر اس کے پاس اتنی رقم میسر نہیں ہے یا پھر اتنا وقت موجود نہیں ہے, تو وہ بندگی میں شاہ ابراہیم کے پاس چلے جائے, اسے شاہ نصرت کا ہی فیض ملے گا. کیونکہ محترم سامعین شاہ نصرت ان بشارتوں میں فرما چکے کہ بابا سامیہ صاحب کو میری جگہ سمجھو. تیسری بشارت یہ دیتے ہیں کہ بندہ بابا سامیہ صاحب کے مشتقات کا طالب ہے. محترم سامعین بہت بڑی بات ہے, چونکہ جو مرید ہوتا ہے اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ آخری وقت جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے جو مشتقات پڑھتا ہے وہ اپنے پیر کے ہاتھ سے پڑھنا چاہیے. تو محترم سامعین یہاں پر مرشد خود فرما رہے ہیں کہ میں بندہ بابا سامیہ صاحب کے مشتقات کا طالب ہے. بہت بڑی بات ہے شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے. اب محترم سامعین جب آپ کو دوسرا دائرہ باندھ کر دے دیا گیا, اس سے پہلے ایک معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مستدی گرو علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ بڑی شدید تکلیف میں رہتے ہیں, بیمار رہتے ہیں, بخار کے عالم میں رہتے ہیں. تو آپ کے اطراف 3 شخص موجود تھے. ایک بندگی میاں شاہ قاسم مستدی گرو علیہ رحمہ, دوسرے بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور تیسرے حضرت بندگی میاں سید عالم. یہ تینوں لوگ بیوی کے تخت کے اطراف کھڑے ہوئے تھے. بیوی بڑی شدید تکلیف میں تھے. بیوی ایک بات عرض کرتی ہے کہ جو کوئی مجھ پر سے ٹھنڈا پانی پھیرے گا میں اس کے حق میں بشارتیں دوں گی, اللہ سے دعا کروں گی. تو محترم سامعین شاہ قاسم اور یہاں سے
اور ہم دوڑتے ہیں پانی کی تلاش میں. بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بی بی کے تخت کے نیچے رکھے ہوئے مٹکے پر آپ کی نظر پڑتی ہے. آپ وہ مٹکا لیتے ہیں اور بی بی پر سے پھینک دیتے ہیں. محترم سامعین, جب پانی پھینک دیا گیا تو بی بی آپ کے حق میں 3 بشارتیں دیتی ہیں. پہلی تو بی بی آپ کے حق میں بشارت ایک ہی دیتی ہے. آپ یہ فرماتی ہیں کہ یا رب العالمین, جس طرح بابا سامیہ صاحب نے مجھ پر پانی ڈال کر مجھے ٹھنڈک اور آرام پہنچایا ہے, تو اپنے دیدار سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا, ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا. یہ مقام ہے شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا. بہرحال محترم سامعین, جب شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرا دائرہ باندھنے کی اجازت مل گئی, آپ دوسرے دائرے میں موجود تھے, تو آپ کے دائرے کے قریب ایک ماموں بھانجا رہا کرتے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور قتل کرنے کے ارادے سے اپنے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. چونکہ لازمی بات ہے کہ جو بھانجا تھا وہ نوجوانی کے عالم میں تھا, طاقتور تھا, وہ اپنے ماموں کو قتل کر دیتا ہے. جب ماموں کی جو میت ہے وہ حضرت کے دائرے کے قریب آتی ہے, دائرے کے پاس آتی ہے, تو حضرت دائرے میں دفنانے سے انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ دونوں بھی قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے, یعنی دونوں گنہگار ہیں, اور میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی گنہگار میرے دائرے میں دفن ہو سکے. تو حضرت فرما دیتے ہیں کہ انہیں یہاں دفن مت کرو. تو وہ جو ماموں کے گھر والے تھے وہ لوگ حضرت کی نافرمانی کرتے ہیں بات کی, اور وہیں پر دفنا کر چلے جاتے ہیں. جب دوسرے دن آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میت جیسی کی ویسی ہے, نہیں خبر جیسی کی ویسی ہے, مگر میت خبر کے باہر پڑی ہوئی. تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, جو خبر ہے وہ جیسی کی ویسی ہے, مگر میت جو ہے وہ خبر کے باہر پڑی ہوئی. وہ لوگ پھر سے دفناتے ہیں اور ایک شخص کو وہاں پر پہرے داری کے لیے کھڑا کر کر جاتے ہیں. جب دوسرے دن آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خبر جیسی کی ویسی ہے, شخص بھی وہاں پر پہرے داری کر رہا ہے, مگر میت باہر آ کر پڑ گئی. تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خیر الہی ہے, ہم نے جو اپنے مرشد کی نافرمانی کی ہے وہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ یہ میت کو بار بار باہر پھینک رہا ہے. تو محترم سامعین, شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں. مسجد میں آپ نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں تو آپ رکعت توڑ دیتے ہیں. دوسری مرتبہ پھر رکعت باندھتے ہیں, پھر رکعت توڑ دیتے ہیں. آپ پلٹتے ہیں اور فقراء سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج دائرے میں کچھ خلاف شرع کام ہوا ہے, یعنی کچھ غلط کام ہوا ہے. فقراء کہتے ہیں کہ نہیں. آپ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا آج دائرے میں کچھ ادھار لایا گیا جس کے سبب بندے کو خدا کا دیدار نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ جس کے سبب بندے کو خدا کا دیدار نہیں ہو رہا. تو ایک فقیر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج دائرے میں چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں تھا, موجود نہیں تھا, تو میں بازو سے چند قیمت کا تیل ادھار لے آیا ہوں. شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس کی رقم ادا کر کر آؤ. جب وہ جاتے ہیں, رقم ادا کر کر آتے ہیں, آپ جب رکعت باندھتے ہیں تو آپ کو خدا کا دیدار ہوتا ہے. محترم سامعین, شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی تھے جو اللہ کا دیدار کر کر نماز پڑھتے تھے. محترم سامعین, آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ اپنا رخ کعبے کی طرف کر کر, یعنی قبلے کی طرف کر کر نماز کی رکعت باندھتے ہیں, مگر شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہستی تھی جو کعبے والے کو دیکھ کر نماز ادا کرتے تھے. وہ مقام ہے شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ اللہ کا دیدار کر کر رکعت پانا کرتے تھے, یہ مقام ہے. محترم سامعین, جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود اسلام کے پوتروں کا یہ عالم ہے, پوتروں کے پوتروں کا یہ عالم ہے, تو پھر مہدی موعود اسلام کا کیا عالم نہ ہو. بہرحال محترم سامعین, چونکہ وقت مختصر سا ہے, گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے, ایک دو واقعات کہتے ہوئے یہ فقیر اپنی جگہ لے گا. اب محترم سامعین, ایک مرتبہ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے میں حضرت بندگی میاں ید اللہ اور بڑے شاہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے فرزند حضرت بندگی میاں سید یحییٰ آتے ہیں. حضرت بندگی میاں سید ید اللہ اور بڑے شاہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہونا. آپ آتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے تو شاہ ابراہیم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو عمر تھی وہ 75 سال کی تھی, یعنی 75 کی آپ کی ایج تھی. آپ نماز پڑھاتے ہیں تو نماز کے دوران میاں سید یحییٰ یہ غور کرتے ہیں اور دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت سے جو ارکان نماز ہے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. جو نماز کا صحیح طریقہ ہے, یعنی قیام, رکوع, سجدہ, وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا. صرف آپ دل میں خیال کرتے, کسی سے عرض بھی نہیں کرتے.
نماز ہو جاتی ہے، سلام پھیرتے ہیں. جب دونوں والد اور فرزند جا رہے تھے تو شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت بندگی میاں ید اللہ اور بڑے شاہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ ید اللہ میاں عمر کافی طویل ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اسی لیے ارکان نماز پورے نہیں ہو رہے. محترم سامعین، یہ لوگ دلوں کے چھپے ہوئے راز کو بھی جان لیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ بوڑھا ہو گیا ہوں اسی لیے ارکان نماز پورے نہیں ہو رہے ہیں. محترم سامعین، ابھی اس واقعے سے قبل ہم نے جو واقعہ سنا کہ آپ بغیر خدا کی دیدار کے رکعت نہیں باندھتے تھے، تو ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں، چاہے وہ بحریان کا موقع ہو یا پھر کانفرنس ہو، ہم نے ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جو فنافی شیخ کی منزل ہوتی ہے جس میں ہم خدا کا دیدار کرتے ہیں مرشد کے چہرے میں. اب یہ بات میں آپ کو ایک نہیں بلکہ دو روایتیں دے کر بتاؤں گا. جب بندگی میاں شاہ خمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام سے پہلی مرتبہ ملاقات کرنے آتے ہیں، جیسا ہی بندگی میاں کی نظر مہدی موعود علیہ السلام پر پڑتی ہے اور مہدی موعود علیہ السلام کی نظر بندگی میاں پر پڑتی ہے تو آپ مستقر ہو گئے، یعنی جذبہ حق میں ڈوب گئے. جب بعد میں آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے کہا کہ بندے کو خدا کا دیدار ہو گیا. کیسے ہوا؟ مہدی موعود علیہ السلام کی صورت میں آپ کو اللہ کا دیدار ہو گیا. اب آئیے، اب ہم یہاں پر ایک اور واقعہ سنیں گے حضرت بندگی میاں شاہ نصرت مخصوص الزمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے. شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آرام کرنے کے لیے آپ سو گئے. سونے کے دوران آپ کو خواب آتا ہے. خواب میں آپ اپنے پیر، اپنے مرشد کو دیکھتے ہیں، حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک باغ میں کھڑے ہوئے ہیں. چونکہ جب آپ ان کی صحبت میں رہ رہے تھے تو آپ کی جو مرشد تھے وہ ضعیف ہو چکے تھے، مگر جب آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو آپ نوجوانی کے عالم میں تھے، تندرست نظر آ رہے تھے اور ایک باغ میں کھڑے ہوئے تھے. شاہ نصرت پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت تو ضعیف ہو چکے تھے مگر خواب میں اللہ کیوں ایسے دکھا رہا ہے. جب دوسرے دن آپ خواب سے بیدار ہوئے، جاتے ہیں اپنے مرشد سے پوچھتے ہیں تو سارا معاملہ سناتے ہیں کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ ایک باغ میں کھڑے ہوئے تھے اور آپ نوجوانی کے عالم میں تھے. تو مرشد حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصرت جی، کیا خدا بوڑھا ہوتا ہے؟ بڑی غور کرنے کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نصرت جی، کیا خدا بوڑھا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی میاں شاہ نصرت مخصوص الزمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر حضرت بندگی میاں سے نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے میں خدا کا دیدار کیا. یہ مقام ہے بزرگان دین کا. بہرحال محترم سامعین، جب شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دائرے میں تھے، آپ کا آخری وقت آیا تو آپ اپنے تمام فقراؤں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بندہ وصال کر جائے گا تو بندے کو اسی وقت تدفین کر دینا، بندے کی اسی وقت تدفین کر دینا، یعنی تبھی بندے کو دفنا دینا، کسی کا انتظار نہ کرنا. تو جب شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ایک معاملہ یوں آیا کہ وہ دور خلی قطب شاہ کا دور تھا. وہ اپنے خلے پر چڑھا ہوا تھا. وہ دیکھتا ہے کہ کانچی گڑے کی طرف ایک روشنی، نورانی روشنی زمین سے آسمان کی جانب جا رہی ہے. تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہونا ہو آج ایک ولی کامل کا یا پھر ایک بزرگ شخصیت کا انتقال ہوا ہے. وہ فوراً اپنے فقراؤں کو، اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ کانچی گڑے کی طرف جا کر ان سے کہنا کہ میت کو روک کر رکھو تب تک خلی قطب شاہ نہ آ جائے. جب وہ سپاہی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میت دفن ہو چکی تھی. شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ اگر کوئی دنیا دار ان کی میت میں آ جائے گا تو شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے و طفیل میں وہ بھی بخشا جائے گا. تو محترم سامعین، آپ پہلے ہی فقراؤں سے کہہ چکے تھے کہ بندے کو جلد سے جلد تدفین کر دیں. محترم سامعین، شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اتنے سارے واقعات ہیں. صرف ایک واقعہ کہتے ہوئے یہ فقیر اپنی جگہ لیا کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، جب آپ کا وصال ہو گیا اس کے کئی سو سال بعد، یعنی آج سے قریب 150 سال پہلے جب ریلوے ٹریکس پڑ رہے تھے، پٹریاں ڈل رہے تھے، تو جو گورنر تھا وہ اپنا نقشہ بناتا ہے. نقشے میں ایسا بناتا ہے
کہ جو ٹریک تھے، ریلوے ٹریک تھے، پٹریاں، وہ حضرت کے دائرے کے اندر سے جا رہی ہیں. وہ نقشہ بنا دیتا ہے، سب میں اعلان ہو جاتا ہے کہ جو ریل کے پٹریاں ہیں، ٹرین کے ٹریکس ہیں، وہ دائرے کے اندر سے جائیں گے. تو تمام مہدوی ایک جگہ ہو جاتے ہیں. آج سے 150 سال پہلے کا واقعہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو تمام مہدوی ایک جگہ ہو جاتے ہیں، یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. اور جس دن ٹریک ڈلنے والی تھی اس دن تمام مہدوی لوگ حضرت کے دائرے کو جاتے ہیں کاچی گوڑے کی طرف. تو جب یہ لوگ راستے میں تھے تو ایک شخص وہاں سے واپس آ رہے تھے. وہ شخص کون تھے؟ جو حضرت کے دائرے میں صاف صفائی کیا کرتے تھے، جھاڑو پوچھا دھول یہ سب تمام چیزیں جب وہ کیا کرتے تھے. وہ شخص ادھر آ رہے تھے. تمام لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر جا رہے ہیں تاکہ پٹریاں نہ ڈلیں اور آپ وہاں سے آ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب وہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کل رات حضرت اس فقیر کے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا، انہوں نے ایک نقشہ اتارا لکڑی سے، اور وہ نقشے میں ایسا تھا کہ جو ریل کے پٹریاں تھے وہ دائرے کے باہر سے جا رہی ہیں، اب ہمیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مہدوی جو تمام لوگ تھے پھر بھی جاتے ہیں. جا کر معاملہ دیکھتے ہیں تو گورنر آتا ہے. آ کر جب ٹریک ڈلنے والی تھی وہ گورنر اپنی دوربین سے جب دائرے کی جانب دیکھتا ہے تو اس کے سامنے سارا اندھیرا چھا جاتا ہے، کالا کالا پردہ چھا جاتا ہے. جب وہ دوربین ہٹاتا ہے تو اسے دکھنے لگتا ہے. 3-4 مرتبہ اسی طریقے کا عمل کرتا ہے تو اسے کالا کالا نظر آتا ہے. تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ حضرت کی جانب سے معاملہ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خیر ہم پہ ہو رہا ہے. تو وہ اس نقشے کو پھاڑ دیتا ہے، پھر سے نیا نقشہ بناتا ہے اور دائرے کے باہر سے پٹریاں جانے کا نقشہ ڈالتا ہے. یہ مقام ہے شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا. محترم سامعین، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت ہمارے بہت قریب ہیں. اگر ہم میں کچھ مصیبتیں آتی ہیں، کچھ پریشانیاں آتی ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سچے دل سے حضرت کے پاس جا کر پکاریں گے تو بالکل حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ کر ہماری مشکلات پریشانیاں دور کریں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور اپنے خاص بدل سے اپنا خاص دیدار عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.